وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں شروع کی 41 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، مومن یقیناً کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں یا ان کنیزوں کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بلا شبہ ان کی بابت ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پھر جو شخص ان کے علاوہ راستہ تلاش کرے تو ایسے لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ قرارگاہ یعنی رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑے میں ڈھالا، پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں بنا دیا۔ چنانچہ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ آسمان پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص انداز سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا اور بلا شبہ ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان میں سے بعض کو تو تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت زیتون جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن کے لیے اگتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور سامان عبرت ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں یعنی دودھ ہے، اور تمہارے لیے ان میں سے کثیر منافع ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، چنانچہ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی بشر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے، اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے ضرور نازل کرتا، ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں یہ توحید نہیں سنی۔
ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین، یہ ایک آدمی ہی تو ہے جسے جنون لاحق ہے، لہٰذا تم ایک وقت تک اس کی بابت انتظار کرو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے کہا اے میرے رب میری مدد کر کے انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول منہم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ چنانچہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو اس میں سے ہر قسم کے جوڑے سے دو یعنی نر اور مادہ اور اپنے اہل و عیال سوار کر لے، سوائے اس کے جس کے متعلق ان میں سے ہمارا قول پہلے ہی آ چکا، اور تو مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، بلا شبہ وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب تو اور تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پر سوار ہو چکے تو کہہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہہ اے میرے رب تو مجھے بابرکت اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں اور بلا شبہ ہم ہی آزمانے والے ہیں۔ ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آخرت کی ملاقات جھٹلائی، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی کہ یہ تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس وقت خسارہ پانے والے ہوگے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم زندہ نکالے جاؤ گے؟ ہیہات لما توعدون، دوری ہو اس چیز سے جس سے تم کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی تو سب کچھ ہے جس میں ہم مرتے اور زندہ رہتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین، وہ ایک شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اس رسول نے کہا اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس لیے کہ اس نے میری تکذیب کی۔ قال عما قلیل لا یصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا بلا شبہ وہ اپنے کیے پر ضرور نادم ہوں گے۔ فاخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین، پھر انہیں واقعی چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک کر دیا، چنانچہ دوری ظالم لوگوں کے لیے ہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں شروع کی 41 آیتیں سنی، 18واں پارہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ اب آئیے ذرا ان آیتوں کا ترجمہ جب ہم نے سن لیا تو ذرا ان کا خلاصہ بھی سن لیں۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا، کون سے مومنین کامیاب ہیں، کون سے نیک کام کرنے والے لوگ کامیاب ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مومنون ہے۔ کہا مومنوں کی صفات میں سے ہے نماز کی حفاظت کرنے والے، پھر اسی طرح لغویات سے پرہیز کرنے والے، جان و مال کا تزکیہ کرنے والے، پھر اسی طرح برے باتوں سے رک جانے والے، وعدہ پورا کرنے والے، امانتوں کی پاسداری کرنے والے۔ نماز کے بارے میں پھر ذکر آیا، نماز کی حفاظت کرنے والے، تو یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے انسان کیسے پیدا ہوا ہے، انسان کے تخلیقی مراحل کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، وہ نطفے کی شکل میں تھا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر لوتھڑا بنا،
پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے گوشت پر ہڈیاں چڑھا دی اور وہ انسان بن گیا۔ اللہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کی تخلیق کے اندر بھی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، 7 آسمان تہبطہ اللہ نے بنائے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اندر غور کرے، یہ بڑا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد بارش کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور کس طریقے سے زمین جو ہے وہ اگاتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ زیتون کا جو درخت ہے اس کا بھی تذکرہ آیا۔ پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہے کہ چوپائے کے اندر بھی نشانی ہے، آدمی کو چاہیے غور کرے۔ دودھ نکلتا ہے، کون نکالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کیا، ان قوموں کا جن کو اللہ نے برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد قوم عاد یا قوم سمود، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ قوم سمود ہی ہے، کیونکہ چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود ہی کو برباد کیا ہے، تو ان کا تذکرہ ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ذرا غور کریں، تفصیل کے ساتھ لیں کون سے مومنین کامیاب ہیں۔ ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں تو ہمارے لیے بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو پہلے لیتے ہیں، یہ دیکھیں، غور کریں، سورہ مومنون یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 118 آیتیں ہیں اور پہلی ہی آیت کے اندر مومنون کا لفظ آیا، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مومنون ہے اور 18واں پارہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ آیت نمبر 1 سے 11 کے درمیان غور کیجئے، مومنوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ یہ خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے، جس کے اندر یہ خوبی موجود ہے جنت الفردوس کا وہی وارث ہے۔ کون کون سی خوبیاں ہیں؟ آئیے ذرا غور کریں۔ قد افلح المومنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک خاتون نے، بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے، صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنی نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہے حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔
آیت نمبر 1 سے 11 کے درمیان غور کیجئے، مومنوں کی صفات کا تذکرہ ہے، یہ خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جس کے اندر یہ خوبی موجود ہے جنت الفردوس کا وہی وارث ہے۔ کون کون سی خوبیاں ہیں؟ آئیے ذرا غور کریں۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز کا تذکرہ 2 مرتبہ آیا۔ آپ غور کر لیجئے، نماز کے بارے میں اتنی زیادہ فکر اگر ہماری اور آپ کی ہے تو بڑا فائدہ۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ، حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز کی فکر کرے۔ کلمے کے ذریعے ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ہم اور آپ عمل کے ذریعے آگے جا سکتے ہیں۔ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز میں عاجزی کرنے والے کون سے کامیاب ہیں مومنین؟ لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے وہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے۔ اب دیکھ لیجئے، یہاں ان عبادتوں کا ذکر ہے جو ہمارے لیے ہے۔ کیسے؟ زبانی عبادت بھی ہے، پھر اسی طرح جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ، ان تمام کا تذکرہ ہوا۔ جو لوگ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو وہ لوگ فائدے میں ہیں۔ نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن نسائی کتاب عشرۃ النساء کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 3392۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی 2 چیزیں مجھے محبوب ہے، پسندیدہ ہے، نساء عورتیں اور خوشبو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب غور کر لیجئے، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو شانتی حاصل کرنا ہے تو نماز پڑھیے۔ ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ۔ اس لیے نماز پڑھیے قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ افسوس کیجیے گا، اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ نماز کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے، امانت اگر ہمارے پاس رکھی جائے تو ہم امانت میں خیانت نہ کریں، امانت کی پاسداری کریں، اور کسی سے ہم اگر وعدہ کر لیں تو وعدہ خلافی نہ کریں، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا، کسی کی چیز ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو دے ہی نہ رہیں، لوٹا ہی نہ رہیں، بلکہ کھا گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کر رہے ہیں، بچیے اس سے۔ اور وعدہ اگر کسی سے کر لیں تو وعدہ خلافی مت کیجیے، ڈٹے رہیے، جمے رہیے۔ یہ کامیاب مومن کی نشانی ہے۔ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں، منافقوں کی نشانی ہے۔ یہ دلیل صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 33۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اس لیے بچ کے رہیے۔ نیک لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ نماز کی حفاظت کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ دیکھیے نماز کے بارے میں 2 مرتبہ ذکر، پہلے آیا خاشعون، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، نماز کے اندر غور و فکر کرنے والے، اور پھر اخیر میں آیا نماز کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ بھائی اس کی شروط کے ساتھ ادا کرنا ہے، جس طریقے سے ادا کرنے کا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے ویسے نماز کی حفاظت کرنی ہے، وقت کی بھی حفاظت کرنی ہے، وقت پر ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے حساب سے پڑھ لیے، کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ملا کے پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ 5 وقت کی بھی نہیں پڑھتے، بس 2 وقت کی پڑھ لیے، 1 وقت کی پڑھ لیے۔ اور کچھ لوگوں کے یہاں کیا ہے، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، 8 والی جمعہ کی پڑھ لیے، کھاٹ والی جنازے کی نماز پڑھ لیے، اور 360 والی عید بقرعید کی پڑھ لیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جی ہم تو مسلمان ہیں؟ نہیں، جو لوگ نماز میں خضوع اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو انہی لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا، سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 277، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مومن۔ لوگوں سیدھے راستے پر رہو اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکو گے، اور تم جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر نماز ہے، اور وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگی جائے۔ ایک حدیث میں آیا،
صحیح بخاری کتاب التوحید کتاب نمبر 97 حدیث نمبر 7423 فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کرو تو جنت الفردوس کے بارے میں سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو جنت الفردوس کے وارث نیک لوگ ہیں۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 کے درمیان انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا رحم مادر میں نطفہ بنا کر کے رکھا۔ پہلے یہ ذکر ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، نطفہ بنا کر کے ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر اسی طرح رحم مادر میں رکھا، نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اسی طرح اب اس لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ نے گوشت میں تبدیل کر دیا، ہڈیاں چڑھا دی اور بہترین انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کیا، تو دوبارہ اللہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ بالکل پیدا کر سکتا ہے، تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑا بابرکت ہے وہ اور سب سے عمدہ پیدا کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ انسان کو جو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا اللہ نے، اس کی شکل کیا بنتی ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2955۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضۃ قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے آدم کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، جسے اس نے ساری زمین سے اکٹھا کیا تھا، تو اسی زمین کے مطابق بنو آدم بھی پیدا ہوئے۔ ان میں سے کچھ کا رنگ سرخ ہے، سفید ہے، سیاہ ہے اور اس کے بیچ بیچ ہے، کچھ برے ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ نرم ہیں اور کچھ سخت ہیں اور کچھ درمیانی ہیں، یعنی جیسے جہاں کی مٹی وہی حساب سے لوگ بھی ہے۔ آیت نمبر 17 پر غور کیجئے، آسمان کی پیدائش بھی ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور 7 تہبتہ آسمان پیدا کی۔ جو آسمان ہم کو نظر آ رہا اس کے اوپر 6 آسمان اور بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تہبتہ پیدا کیا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 57، کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا؟ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ انسان کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 15 پر غور کیجئے، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان تہبتہ پیدا کیے؟ جس طرح آسمان 7 ہے، زمین بھی اسی طریقے سے 7 ہے۔ آیت نمبر 18 سے 22 کے درمیان غور کیجئے، بارش، نباتات، درخت، چوپائے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا، پانی کو قابل بنایا تاکہ پانی کے ذریعے سے فائدہ ہو اور لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو لے جائے، سوکھ جائے۔ آپ غور کر لیجئے، گرمی کے دنوں میں بہت سارے نالے سوکھ جاتے ہیں، ندیاں سوکھ جاتی ہے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، پانی نظر آتا ہے، پانی سے تمام چیزیں بھر جاتی ہے۔ تو پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، آدمی اس پر غور کر لے تو ایک اللہ کو پالے۔ پھر اسی طرح کہا، پانی کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے بیان ہوا کہ اس طریقے سے کھجور ہیں، انگور ہیں، باغات ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آگے ہے تم لوگوں کے لیے جانور میں بھی، چوپائے میں بھی نشانی ہے۔ ہم تم کو پلاتے ہیں جو اس کے پیٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پلاتا مطلب دودھ پلا رہا ہے، پھر یہ چوپائے ہمارے کھانے کے بھی کام آ رہے ہیں۔ کچھ چوپائے کھانے کے بھی کام آ رہے ہیں، کچھ چوپائے سواری کے کام آ رہے ہیں، کچھ چوپائے جو ہمارا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آگے ذکر ہے اللہ کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں، تم اس پر سواری کر رہے ہو، جا رہے ہو، اپنا سامان ادھر سے ادھر لے جا رہے ہو۔ کس نے دیا ہے؟ کس نے تمہارے دماغ میں ڈالا ہے؟ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ غور کرے، جو غور کر لیتا ہے ایک اللہ کو پا لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 کے درمیان 8 آیتوں میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اپنی قوم سے کیا کہا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو،
فلا تتقون، تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو، تقوی کی زندگی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، تو ان کے مالداروں نے کہا یہ تو تم جیسے بشر ہیں، تم جیسے انسان ہیں، اور یہ تم پر فضیلت پانا چاہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بشر سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے یہ تو بشر ہیں، یہ تو انسان ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، اللہ اگر کسی کو نبی بناتا، رسول بناتا تو فرشتے کو بنانا چاہیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے رسول بن کر آئیں اور فرشتے لوگوں کو سمجھائیں؟ فرشتے الگ مخلوق ہے، وہ انسان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں میں سے رسول کا انتخاب کیا تاکہ وہ بات اچھی طریقے سے سمجھا سکے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہم نے ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا پرانے زمانے میں یہ تو ہم جیسے بشر ہیں اور یہ برتری چاہتے ہیں، مقام اونچا چاہتے ہیں، مذاق اڑایا۔ ان هو الا رجل به جنہ، دیکھیے ان کے اوپر تو ایسا لگ رہا ہے جنات نے اثر کر دیا ہے، نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا، کشتی بنانے کا حکم ہوا، کشتی تیار ہوگی، جو ایمان تھے اس میں بیٹھ گئے، بقیہ جو لوگ تھے مذاق کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ اس لیے کہا ان فی ذلک لآیہ وان کننا لمبتلین، بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں اور بلا شبہ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو آزما لیا، تو آزمائش میں یہ لوگ صحیح نہیں اترے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 41 کے درمیان قوم سمود کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قوم عاد کا بھی تذکرہ کہا جا سکتا ہے لیکن قوم سمود وہ زیادہ اہم ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ چنگھاڑ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو یہ قوم سمود کا تذکرہ جس کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو اب ان لوگوں نے یہ کہا دیکھو یہ تو ہمارے ساتھ کھاتے بھی ہیں، یہ پیتے بھی ہیں، تو یہ تو بشر ہیں، تو بھئی کھاتے پیتے ہیں، بشر ہیں، تو یہ کیسے رسول ہوں گے؟ اللہ کے کسی فرشتوں کو بھیجتا۔ ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، تم جہاں سے کھاتے ہو وہ کھاتے ہو تو تم جیسے بشر ہیں، تم جہاں سے پیتے ہو وہ پیتے ہو تو تم جیسے بشر ہیں، انسان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم اپنے جیسے بشر کی، انسان کی اطاعت کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین، بس دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے، یہی مرنا یہی جینا، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں یہی مرنا یہی جینا، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، زمانہ ہے جو ہمیں مار رہا ہے۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نظام رکھا ہے، اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا تو کہا دوری ہو ظالم لوگوں کے لیے۔ تو ناظرین کرام، توحید والے بنیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، توحید پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم